بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین اکرام۔ آج ہم جس موضوع پر بات کرنا چاہتے ہیں اس موضوع کی کرنٹ افیئرز میں حالات حاضرہ میں بڑی اہمیت ہے، اور وہ موضوع ہے سوشل انٹریکشن۔ لوگوں کے ساتھ طرز معاشرت کیسے روا رکھی جائے۔ جس سوسائٹی میں ہم زندگی گزار رہے ہیں اس سوسائٹی میں سوشل انٹریکشن کے بغیر ہم زندگی گزار نہیں سکتے، چونکہ مین از اے سوشل اینیمل، انسان معاشرتی حیوان ہے، معاشرے میں رہنا پسند کرتا ہے، آئسولیشن کی زندگی گزارنا پسند نہیں کرتا ہے۔ تو جب لوگوں کے ساتھ انسان زندگی گزارتا ہے تو انسان یہ دیکھتا ہے کہ میں کس طرح سے لوگوں کے ساتھ انٹریکٹ کروں، لوگوں کے ساتھ کس طرح سے ملاقات کروں۔ تو سب سے پہلے آپ کی فزیکل اپیرنس جاتی ہے۔ فزیکل اپیرنس میں سب سے اہم ترین چیز ہے کہ جب آپ کسی سے ملیں، ملاقات کریں، تو اس میں سب سے پہلی چیز ہے سلام کرنا۔ السلام علیکم یا السلام علیکہ یا سلام علیکم، یہ تین الفاظ ہیں، دو تین الفاظ ہیں کہ جن کے ذریعے آپ لوگوں کو پریز کر سکتے ہیں، بلیس کر سکتے ہیں، سلام کر سکتے ہیں۔ اس کا فائدہ کیا ہے کہ حدیث کی روشنی میں اگر ہم دیکھیں تو سلام کرنے والے کو 69 نیکیاں ملتی ہیں، اور سلام کا جواب دینے والے کو 1 نیکی ملتی ہے۔ ٹھیک ہے، اور اس کی اتنی اہمیت ہے کہ ہر شخص ایک دوسرے کو سلام کرے۔ رسول اللہ کی سیرت ہمارے سامنے ہے، رسول اللہ بچوں کو سلام کیا کرتے تھے، بچوں سے ہیپی فیس کے ساتھ جو ہے وہ انٹریکٹ کیا کرتے تھے، نمبر 1۔ نمبر 2، ویسے بھی سلام کرنے کا فائدہ یہ ہے کہ انسان اگر چاہتا ہے کہ اپنے اندر سے تکبر کو ختم کرے، بڑائی کو ختم کرے، تو لوگوں کو سلام کرے، نمبر 1۔ نمبر 2، سلام کرنے کے بعد انسان ایک دوسرے سے جب ملاقات کرے تو مسکرا کر ملے، ہیپی فیس کے ساتھ ملے، ہنس کر نہ ملے۔ ہنسنے کی بات نہیں کی جا رہی ہے، مسکرا، اس کے چہرے پر تبسم ہو، سافٹ اسمائل ہو۔ ٹھیک ہے، اگر سافٹ اسمائل ہوگی تو پھر جو آپ کے سامنے شخص ہے اس کے ذہن اور دل و دماغ پر ایک اچھا امپیکٹ پڑے گا، ایک اچھا اثر پڑے گا۔ یہ 2 چیزیں ہوئیں۔ تیسری چیز جو زیادہ اہم ہے وہ یہ ہے کہ مصافحہ اور معانقہ۔ مصافحہ شیک ہینڈ، معانقہ ٹو گیو اے ہگ، سافٹ ہگ۔ ٹھیک ہے، اس کے بھی ایتھکس ہیں، کس طرح سے شیک ہینڈ کرنا ہے۔ دیکھیے، اتنا کمیونیکیشن اسکلز میں ہمیں پڑھایا جاتا ہے کہ اگر آپ کسی سے شیک ہینڈ کر رہے ہیں تو اتنا سافٹ اور مردہ سلام نہ کریں یا شیک ہینڈ نہ کریں کہ وہ یہ کہے کہ یار یہ مجھ سے مل کر خوش نہیں ہوا انسان۔ ٹھیک ہے، تو آپ اس قدر مردہ سلام، یعنی شولڈرز آپ کے ڈاؤن ہیں، چن آپ کی ڈاؤن ہے، ٹھیک ہے، اور آپ جو ہے وہ ایسی ہاتھ پہ ہاتھ رکھ دیں، ٹھیک ہے، یا انگلی سے انگلی ملا لیں، یہ شیک ہینڈ نہیں ہے۔ شیک ہینڈ، پراپر شیک ہینڈ کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ ٹھیک ہے، اچھا، پھر ہمیں یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ شیک ہینڈ کرتے ہوئے ہاتھ کو ملانے کے بعد تھوڑا سا دبائیں، پریس کریں، پش کریں۔ ٹھیک ہے، اچھا، یہ بھی ذہن میں رہے کہ پش اتنا زیادہ نہیں کرنا ہے کہ ہاتھ کی ہڈی کو ہی توڑ دیا جائے اگر آپ بلڈر ہیں تو نہیں۔ اسلام یہ کہہ رہا ہے کہ آپ اگر اس کے ہاتھ کو جس سے انٹریکٹ کر رہے ہیں اگر آپ شیک ہینڈ کریں گے تو پریس کرنے کا، پش کرنے کا مطلب یہ ہے، دبانے کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس کے دل پر اثر کرنا چاہتے ہیں۔ یہ 3 بیسک چیزیں ہیں، بیسک فنڈامنٹل ہیں، سلام کرنا، مسکرا کر ملنا اور شیک ہینڈ کرنا، کہ جو آپ کے سامنے والے کے ذہن، دل اور دماغ پر اثر کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد ایک اور چیز ہے سوشل انٹریکشن میں، برے القابات سے نہ نوازنا۔ برے القابات، دیکھو قرآن نے بھی اس کی طرف سورہ حجرات میں اشارہ کیا ہے کہ ایک دوسرے کو برے القابات سے نہ نوازو۔ اگر ہم دیکھیں فون بک ڈائری اپنی موبائل فون کی، سیل فون کی، تو اس میں ہم جو اے سے لے کے زیڈ تک نام لکھے ہوئے ہوتے ہیں اپنے فرینڈز اینڈ فیملی، کو ورکر، سب کے، تو اس میں ہم نے القابات بھی لگائے ہوئے ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اب میں القابات آپ کے سامنے پیش نہیں کر رہا، وہ کس ٹائپ کے ہوتے ہیں جو ہم اپنے روٹین لائف میں یوز کرتے ہیں، وہ بہت سے ایسے ہوتے ہیں کہ جو ولگر بھی ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ان کو بیان نہیں کیا جا سکتا۔ تو ٹرائی ٹو اوائڈ دیز کائنڈز آف القابات، ان القابات سے کوشش کریں کہ اوائڈ کریں، برے القابات سے نہ نوازیں۔ مثلا اگر کسی کو لقب دینا ہے تو بہت اچھے القابات سے بھی آپ نواز سکتے ہیں، اچھے نک نیم سے بھی آپ اس کو نواز سکتے ہیں۔ برے نک نیم کی طرف جانے کی کیا ضرورت ہے؟ چھوٹا، لنگڑا، کانا، کانا، پر نہ جانے کیسے کیسے القابات سے نوازتے ہیں ہم۔ ٹھیک ہے، تو انسان اپنے فرینڈز سے، دوستوں سے پہچانا جاتا ہے۔ اگر انسان کے دوست اچھے ہیں تو ان کے القابات بھی اچھے ہونے چاہیے۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد ایک چیز اور ہے، یہ ہے خواتین کے لیے، وہ ہے حجاب۔ اچھا، جب بھی ہم جاتے ہیں
کسی کانفرنس میں عورتوں کے حقوق اور سیمینارز وغیرہ کے اندر تو ہمیں پہلے ہی بتا دیا جاتا ہے کہ جناب آپ کو جو ہے وہ پردے کے اوپر بات نہیں کرنی ہے یعنی آپ کو حجاب پہ بات نہیں کرنی ہے کہ آپ حجاب کرو کرو کرو. آئیے میں آپ کو 2 مثالیں دیتا ہوں, خصوصاً یہ خواتین کے لیے ہیں کہ جو اس چیز کو فالو کرے. ٹھیک ہے, نہ میں قرآنی آیت پڑھ رہا ہوں آپ کے سامنے, نہ میں حدیث آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں, میں آپ کو ایک عقلی بات کر رہا ہوں جو قرآن و حدیث سے ہی اخذ کی گئی ہے. آپ 2 لالی پاپس لیں, 2 ٹافیز لیں, ٹھیک ہے, ایک ٹافی کا ریپر اتاریں, ٹھیک ہے, اور دوسری ٹافی پر چڑھا دیں. اب کیا پوزیشن ہے, ایک ٹافی یا ایک لالی پاپ بغیر ریپر کے ہے اور دوسری ٹافی پر 2 ریپرز چڑھے ہوئے, ایک اس کا اپنا اور ایک اس کا اتار کے اس پہ لگایا گیا ہے. دونوں ٹافیز کو, دونوں لالی پاپس کو زمین پر پھینک دیں, تھرو کر دیں. کچھ دیر کے بعد جب آپ ان دونوں لالی پاپس کو, ٹافیز کو اٹھائیں گے تو اٹھانے کے بعد کیا دیکھیں گے کہ جو لالی پاپ بغیر ریپر کے ہے, بغیر غلاف کے ہے, اس پر چونٹیاں یا اس پر کیڑے مکوڑے آ کے چپک گئے ہیں, اور جو دوسری والی ریپڈ ہے پہلے سے اور اس کے اوپر دوسرا ریپر بھی چڑھایا گیا ہے وہ بالکل کلین ہے. یو کین ایٹ اٹ, یو کین یوز اٹ. ٹھیک ہے, اس سے کیا نتیجہ نکلا کہ جو چیز چھپی ہوئی ہوتی ہے اس کو پریز کیا جاتا ہے, اس کی اہمیت ہوتی ہے, اس کے ساتھ کھڑا ہوا جاتا ہے, اس سے بات کی جاتی ہے, اس کو لیا جاتا ہے, اس کو استعمال کی جاتا ہے, اس کو کھایا جاتا ہے اگر کھانے والی چیز ہو تو. اب آپ دیکھیں آپ کے گھر میں قرآن ہوتا ہے, آپ اس کو کیسے مکمل اور ویلویٹ کے اندر چھپا کے رکھتے ہیں. خانہ کعبہ کو دیکھیے, بلیک کلر کے غلاف کے اندر چھپا ہوا ہے یا نہیں ہے. جو اہم ترین چیز ہوتی ہے اس کو چھپا کے رکھا جاتا ہے. اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ آپ کے سامنے جو ہے وہ پتھر اٹکا دیے گئے ہیں کہ جی نہیں آپ جو ہے حجاب میں ہی رہیں گی اور کوئی کام سوشل انٹریکشن کر ہی نہیں سکتی ہیں آپ کو گھر کے اندر ہی جو ہے وہ گڑے رہنا ہے یا مرے رہنا ہے. جی نہیں, ایسا نہیں ہے. حجاب کرنے کے بعد آپ بہت سارے کام انجام دے سکتی ہیں, ہر فیلڈ کے اندر جو ہے وہ ایکسیل کر سکتی ہیں, اپنے دائرے کے اندر رہتے ہوئے جو اسلامک ایک سرکل بنایا گیا ہے اس سے باہر آپ جائے بغیر سارے کام کو انجام دے سکتی ہیں. پہلی مثال. دوسری مثال, ایک میل اسٹوڈنٹ نے ایک فیمیل اسٹوڈنٹ سے کہا کہ تم حجاب کیوں نہیں کرتی ہو, تو اس نے فیمیل اسٹوڈنٹ نے میل سے کہا کہ میں کل کی کیا آج سے حجاب کرنا شروع کر دوں گی. ٹھیک ہے, تم کوئی ایسی دلیل دو, کوئی ایسی عقلی دلیل دو کہ جو میرے دل کو اور ذہن و دل و دماغ کو چھو جائے کہ حجاب کرنا چاہیے یا نہیں چاہیے. اس نے وہی 2 ٹافیز لی اور اس کو زمین پہ پھینکا. پھینکنے کے بعد کہا کہ یہ بتاؤ ان دونوں میں سے کون سی لینا پسند کروں گی. تو اس فیمیل اسٹوڈنٹ نے کہا کہ یقیناً وہی ٹافی لینا پسند کروں گی, وہی چاکلیٹ لینا پسند کروں گی جو ریپڈ ہے, جو بند ہے, جو چھپی ہوئی ہے, جو غلاف کے اندر, پردے کے اندر, حجاب کے اندر چھپی ہوئی ہے. تو اس لڑکے نے کہا کہ اسی لیے تو کہا جاتا ہے کہ پردہ کرنا چاہیے, حجاب کرنا چاہیے. اس لڑکی کے دماغ پہ یہ بات کلک کی کہ ہاں بالکل حجاب کرنا چاہیے. یہ جملہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آج کل کہا جاتا ہے کہ لڑکیوں کے حقوق ہیں, عورتوں کے حقوق ہیں, اور عورتوں کو جو ہے وہ آزادی دی جانی چاہیے, عورت مارچ ہو رہا ہے وغیرہ, عورتوں کے حقوق. اسلام نے بتا دیا آپ کو, کسی قسم کی کوئی وہاں پہ اسلام نے آپ کو روک نہیں لگائی ہے. تو سوشل انٹریکشن میں حجاب یا پردہ آپ کو روکتا نہیں ہے کسی کام سے, بلکہ خود اس کام کو آپ انجام دینے کے لیے آپ کو پرووک کرتا ہے اور آپ کو جو ہے وہ تقویت دیتا ہے. اگر ہم اور آگے بڑھیں تو سوشل انٹریکشن میں ایک چیز اور ہے, وہ ہے غیبت. ٹھیک ہے, غیبت, بیک بائٹنگ, کسی کے بارے میں ان ایبسنس اس کا تذکرہ کرنا. اگر وہ تذکرہ اس کے بارے میں اچھا ہے تو غیبت کہلائے گی, اگر برا ہے تو تہمت کہلائے گی. دونوں طرف سے آپ پھنسے ہوئے. تو کیا ضرورت ہے کہ کسی کے بارے میں جو ہے وہ آپ بحث کریں, مباحثہ کریں اور اس کے بارے میں گفتگو کریں. سوشل انٹریکشن میں ضروری ہے کہ آپ غیبت سے, برے القابات سے اپنی دامن کو آلودہ نہ ہونے دیں. ایک قدم اور آگے بڑھیں. آپ کی جو پرسنل اپیئرنس ہے وہ اچھی ہونی چاہیے. ٹھیک, اس پہ ہم نے بات کی ہے. لیکن اگر پرسنل اپیئرنس اچھی نہیں ہے تو آپ کی انر اپیئرنس اچھی ہونی چاہیے, آپ کی معنویت اچھی ہونی چاہیے. آئیے اس پہ جو ہے وہ ایک واقعہ پیش کرتے ہیں. ایک عالم کے بارے میں بھی واقعہ ہے اور ایک جو ہے وہ حاکم کے بارے میں بھی واقعہ ہے. میں عالم کے بارے میں پیش کر دیتا ہوں. ایک عالم 2 روزہ کانفرنس میں شرکت کے لیے گئے, اور اس میں یہ تھا کہ جب پہلے دن وہ گئے تو انہوں نے عجیب کام یہ کیا کہ بغیر پروٹوکول کے گئے, نارمل پرانا لباس پہن کے. اتنا بڑا عالم اور اتنے بڑے اسکالر, اتنے بڑے جید آدمی تھے, بڑے آدمی تھے, اسکالر تھے. جب وہ گئے
اس کانفرنس میں شرکت کرنے کے لیے پہلے دن تو کسی نے ان کو گھاس بھی نہیں ڈالی, جسے ہم عوامی زبان میں کہتے ہیں, نہ ان سے بات کی, نہ ان کو کھانا پیش کیا, نہ وی آئی پی ٹیبل پہ بٹھایا. وہ بیچارے خود ہی اندر گئے, کوئی استقبال کرنے کے لیے نہیں آیا, کوئی اس کو روسٹرم پہ آنے کی اجازت دے رہا ہے, دعوت دے رہا ہے, کچھ بھی نہیں. وہ چپ چاپ آیا اور آنے کے بعد, کیونکہ آج پروٹوکول نہیں تھا, ٹھیک ہے, وداؤٹ پروٹوکول وہ آئے اور آنے کے بعد بیٹھ گئے. پروگرام ختم ہو گیا. اگلے دن پھر دوبارہ اس کی سیکنڈ چیئر تھی, دوسری نشست تھی. جب دوسرے دن وہ گئے تو وہ پورے پروٹوکول کے ساتھ, لاؤ لشکر کے ساتھ پروٹوکول, یعنی کہ اسلحے بردار افراد ہیں اور اس کے ساتھ جو ہے وہ سیکیورٹی ہے پرسنل. اس وقت تک وہ گاڑی سے نہیں اترے عالم, جب تک جو ہے وہ پروگرام آرگنائزر خود دوڑتا ہوا نہیں آیا, گاڑی کا دروازہ نہیں کھولا, آئیے جناب قبلہ, استقبال کر رہے ہیں آپ کا, آپ بڑے اسکالر ہیں, آپ بڑے عالم ہیں, آپ بڑے حاکم ہیں, آپ جو ہے وہ بڑے پرائم منسٹر ہیں وغیرہ, بڑا احترام کر رہے ہیں. کل کیا تھا, ایک دن پہلے کیا ہوا تھا, کوئی ان کو پوچھ بھی نہیں رہا تھا, کوئی ان سے بات بھی نہیں کر رہا تھا. لیکن آج کیا ہے, آج جو ہے وہ ان کا استقبال کیا جا رہا ہے, ان کو پریز کیا جا رہا ہے, ویلکم کیا جا رہا ہے وغیرہ. ان کو بلانے کے بعد وی آئی پی ٹیبل پہ بٹھایا گیا, ان کے سامنے کھانا پیش کیا جا رہا ہے, ٹھیک ہے, بڑی اہمیت دی جا رہی ہے. انہوں نے دیکھا کہ مجھے آج بڑی اہمیت دی جا رہی ہے, ہر شخص آ رہے ہیں میرے ساتھ سیلفی بنوا رہے ہیں, میرے ساتھ تصویر کھنچوانا پسند کر رہے ہیں. میں جب کل آیا تھا تو کل تو کسی نے مجھ سے بات بھی نہیں کی, نہ میرے ساتھ تصویر کھنچوائی, نہ مجھے کھانا لا کے پیش کیا, نہ میرا استقبال کیا, نہ مجھے سی آف کرنے کے لیے باہر تک گئے, نہ میرے گاڑی کا دروازہ کھلا. کل کچھ بھی نہیں تھا, آج یہ ساری چیزیں موجود ہیں. تو انہوں نے کیا کیا, ان عالم نے یا اس حاکم وقت نے, کہ اپنی جب کھانا سامنے آیا تو اس نے اپنی شرٹ کا جو کف ہے, شرٹ قمیض کا جو کف ہے, اس کو سالن میں ڈال دیا ایسے, ٹھیک ہے, سالن میں ڈال دیا. اب لوگ کہنے لگے کہ نہیں, یہ اب تک تو عقل کے لحاظ سے صحیح تھے, یہ کوئی پاگل تو نہیں ہو گئے کہ اپنے کپڑوں کو جو ہے وہ کھانے میں ڈبو رہے ہیں اور خراب کر رہے ہیں. تو ان سے کہا کہ آپ کا دماغ صحیح ہے, ٹھیک ہے, آپ پراپر ہیں, مینٹل اسٹیٹ آپ کی اوکے ہے. انہوں نے کہا جی ہاں بالکل, میں بالکل ٹھیک ہوں, خیریت سے ہوں, میری پرسنل اسٹیٹ مینٹل اسٹیٹ بھی اوکے ہے, 10 آؤٹ آف 10 ہے. تو کہا کہ پھر کیا آپ نے یہ کیوں کیا؟ کہا کہ دیکھیں بات یہ ہے کہ کل میں آیا تھا تو کل میرا کسی نے استقبال نہیں کیا, نہ پروٹوکول تھا, نہ کچھ تھا, کل مجھے کسی نے پہچانا ہی نہیں. آج میرے ساتھ تصویریں کھنچوا رہے ہیں, آج میرے ساتھ آ کے بیٹھ رہے ہیں, مجھ سے سوشل انٹریکشن کر رہے ہیں, مجھ سے بات کر رہے ہیں, میرے قریب آنا چاہتے ہیں, اور مجھے کھانا بھی لا کے دیا جا رہا ہے, مجھے ویلکم بھی کیا جا رہا ہے, یقیناً مجھے سی آف بھی اچھے طریقے سے کیا جا رہا ہوگا. یہ اصل میں میرا احترام نہیں کر رہے ہیں, میرا اکرام نہیں کر رہے ہیں, مجھے عزت نہیں دے رہے ہیں, یہ میرے لباس کو عزت دے رہے ہیں. تو کھانا بھی میں لباس ہی کو کھلا رہا ہوں. آپ نے غور کیا؟ لباس کی اہمیت نہیں ہے, ٹھیک ہے, لباس کی اہمیت ہے, شروع میں ابتدا میں لباس کی اہمیت ہے, لیکن اگر آپ کو بولنا نہیں آتا ہے تو پھر آپ کچھ بھی نہیں ہے. کلم الناس علی قدر عقولہم, لوگوں سے ان کی عقل کے مطابق بات کرو. انسان اپنی زبان سے پہچانا جاتا ہے. حضرت علی کا قول ہے کہ جب زبان کھلتی ہے تب پتہ چلتا ہے کہ دکان کوئلے کی ہے یا سونے کی ہے. پرسنل اپیرنس تو ہے ہی, لیکن اگر آپ کی زبان اچھی نہیں ہے تو پھر لوگ آپ سے انٹریکٹ نہیں کر سکیں گے. تو احترام انسان کا ہونا چاہیے, شخصیت کا ہونا چاہیے, شخص کا نہیں. شخص تو آج اچھا ہے, کل شراب خور ہو جائے گا, پھر شراب نوشی ہو جائے گا, پھر حرام کمانے لگ جائے گا. پھر تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر ہمیں ایکسل کرنا ہے, لوگوں کو جذب کروانا ہے اپنی طرف, لوگوں کو قریب لانا ہے اپنی طرف, ٹھیک ہے, تو اپنی پرسنل اپیرنس, فزیکل اپیرنس آپ کی اچھی ہو, اس کے ساتھ ساتھ اگر انٹریکشن آپ کا اچھا ہو, لوگ آپ کے قریب آئیں, ٹھیک ہے, آپ سے بات کریں, آپ کے پاس کھڑا ہونا پسند کریں, ٹھیک ہے, آپ کے ساتھ اپنی تصویریں کھنچوانا پسند کریں. بڑا آدمی تب نہیں بنتا کہ جب آپ کسی کے ساتھ تصویر کھنچوائیں, آدمی بڑا تب بنتا ہے کہ جب لوگ آپ کے ساتھ آ کے تصویر کھنچوائیں, تب آپ یو ول بیکم اے اسٹار, آپ بہت بڑے اسٹار بن جائیں گے. تو ان چیزوں پر اگر ہم فوکس کریں جو کہ اسلامی پرسپیکٹو میں ہم تک پہنچی ہیں, تو پھر ہمارا سوشل انٹریکشن بھی اچھا ہوگا, اور لوگ بھی ہمارے ساتھ آ کے کھڑے ہو کر بات کرنا اور ہم سے سیکھنا پسند کریں گے. آپ کی سماعتوں کا بہت شکریہ.